نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہمارے سلسلے کے درس قرآن میں سے آج تیسرا درس ہے، سورۃ فاتحہ کا آغاز ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ذرا تفصیل چند دن میں انشاءاللہ عرض کی جائے گی، تو پہلے تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے اور وہ بھی رک رک کر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا، اور اس کے ساتھ جو متعلقات ہوں گے وہ عرض کیا جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلا جملہ ہے الحمدللہ۔ حمد عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی اچھی صفات بیان کرنے کے ہیں۔ عام طور پر حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف والے کلام کو کہتے ہیں، جس طرح نعت اس کلام کو کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، یعنی کہ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام تعریفیں جو ماضی میں کی جا چکی ہیں یا حال میں ہو رہی ہیں یا ابد الآباد تک ہوتی رہیں گی، خواہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، انسان ہو یا جن، فرشتہ ہو یا کوئی دوسری مخلوق، ان تمام تعریفوں کا حق صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے۔ تمام خوبصورتی، خوبی اور کمال کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مخلوقات میں سے جس کسی کے پاس جو خوبی اور کمال ہے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے، لہذا تعریف کا حق بھی اسی کو حاصل ہے جو حسن و خوبی اور کمال کا پیدا کرنے والا اور یہ نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور لفظ بھی یہاں پر استعمال ہو سکتا تھا، یعنی کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا احمد اللہ، یعنی کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا، بلکہ جملہ یہ بتایا گیا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی تعریف کرتا ہوں، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ تو اس کے بارے میں اگر یہ اس طرح کا لفظ لایا جائے کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، تو حالانکہ انسان ہی نہیں بلکہ جتنی بھی مخلوقات زمین اور آسمان میں ہیں، چاہے ہمیں ان کا علم ہے یا نہیں، اگر وہ سب کی سب بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد کا حق ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ تمام مخلوقات خواہ کیسی ہی عمدہ تعریف کیوں نہ کریں، وہ تعریف اللہ تعالیٰ کی شان کے مقابلے میں ناقص ہی رہے گی۔ مخلوق عاجز و درماندہ کی کیا بساط کہ وہ خالق و مختار کی تعریف کرے، ناقص کی تعریف تو ناقص ہی ہوگی، جبکہ مقصد اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کرنا ہے جو کامل ہو۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ، یہ انداز اختیار کیا گیا کہ ہر قسم کی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، چاہے وہ تعریف انسان کر سکے یا انسان وہ تعریف نہ کر سکے۔ الحمدللہ کا جو لفظ ہے یہ دعا کے لیے بھی اس جملے کو، اس لفظ کو دعا بھی کہا گیا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا وہ الحمدللہ ہے۔ اور یہ الحمدللہ کا جو جملہ ہے یہ شکر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جب انسان اللہ رب العزت کی کسی نعمت کو حاصل کرتا ہے، کسی نعمت کو دیکھتا ہے یا کوئی نعمت اس کو پہنچتی ہے، تو اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے، لسانی اور زبانی شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زبان سے جملہ ادا کرتا ہے الحمدللہ۔ تو یہاں پر یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ آج کل ہمارے ہاں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک بڑی بیماری ہمارے اندر یہ بھی ہے
کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آج ہمارے اندر ناشکری اور ناقدری کی بیماری بھی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں، چاہے وہ روزانہ 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ ہاں بھائی جان آج کل گزران کیسے ہو رہی ہے، وقت کیسے چل رہا ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، تو 1 لاکھ روپیہ روزانہ کمانے والا جو جملہ استعمال کرے گا وہ کہے گا کہ بس جی گزارا چل رہا ہے۔ اور ایک پیاز، آلو، ٹماٹر بیچنے والے سے پوچھیں کہ آپ روزانہ مارکیٹ سے 1 کریٹ، ایک پیٹی ٹماٹر لاتے ہیں، بیچتے ہیں، پیاز 1 بوری لاتے ہیں، ہفتہ اسے بیچتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ گزران کیسی ہے، وقت کیسے گزر رہا ہے، تو وہ بھی کہے گا جی گزارا چل رہا ہے۔ جو 1 لاکھ روپیہ روزانہ کماتا ہے وہ بھی کہتا ہے بس جی گزارا ہے، اور جو روزانہ کے 50-100 کماتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ گزارا ہے۔ تو اس میں فرق کیا رہا؟ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی اگر ہم سے پوچھتا تو ہم جواب میں کہتے کہ میری اوقات سے بڑھ کر میرا پروردگار مجھے عطا کر رہا ہے، میں اس قابل تو نہ تھا لیکن میرے اللہ نے مجھے حد سے زیادہ، میری اوقات سے بڑھ کر مجھے نوازا ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اگر ہم اس انداز سے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے تو رب تعالیٰ کتنے خوش ہوتے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں ان میں اور اضافہ کروں گا، میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا۔ تو اب نعمتیں بڑھتی ہیں، اس میں برکت آتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے شکر ادا کرنے سے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہا کریں جو اس کی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں۔ بلکہ اس کا آسان طریقہ میں اکثر اپنے ساتھیوں سے، تعلق والوں سے کہا کرتا ہوں کہ نماز کے بعد مسنون تسبیحات ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں ایک بار چوتھا کلمہ، یہ 100 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ یا پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ بھی تعداد 100 پوری ہو جاتی ہے، تسبیح پوری ہو جاتی ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب آپ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے لگیں تو اس وقت ذرا متوجہ ہو کر بیٹھ جایا کریں، پوری توجہ دھیان سے پڑھا کریں، اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے جائیں، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان پر غور و فکر کرتے جائیں۔ اللہ رب العزت نے کیسی اچھی اچھی ہمارے لیے وادیاں بنائی ہیں، سبحان اللہ، کیسے بلند پہاڑ بنائے، سبحان اللہ، کیسے اللہ نے درخت اگائے، سبزہ اگایا، سبحان اللہ۔ یعنی اس کی تخلیق کی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتے جائیں، اور سبحان اللہ اس کی پاکی بیان کرتے جائیں۔ اس کے بعد جب آپ پڑھیں الحمدللہ تو پھر نعمتوں پہ نظر رکھیں اور اپنے تصور میں سوچتے جائیں اور پڑھتے جائیں الحمدللہ، اے میرے پروردگار تو نے مجھے آنکھیں عطا کی ہیں، مجھے اندھا نہیں بنایا، الحمدللہ، مجھے زبان دی ہے، قوت گویائی دی ہے، مجھے گونگا نہیں بنایا، الحمدللہ۔ یعنی زبان سے الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں اور ایک ایک نعمت کو یاد کرتے رہیں، اور سوچیں کہ اس پروردگار نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، اس پروردگار نے ہمیں زبان عطا کی ہے، اسے بولنے کی طاقت دی ہے، کان عطا کیے تو ان کو سننے کی طاقت دی ہے، اور اس طرح پاؤں عطا کیے ان کو چلنے کی طاقت دی ہے، ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان تو ہوتی ہے لیکن بول نہیں سکتے، جن کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، جن کے کان ہوتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے، دماغ تو ہوتا ہے سر میں لیکن سوچ نہیں سکتے۔ وہ پروردگار عالم ہمیں دنیا میں دکھا بھی دیتا ہے یہ مناظر و نمونے تاکہ میرے بندے میرا شکر ادا کر سکیں۔ یہ نعمتیں میں نے ہی عطا کی ہیں، تو انسان بھی سوچے اگر مجھے اس نے آنکھیں نہ دی ہوتی تو آج مجھے لوگ اندھا کہتے، اگر میری زبان کو قوت گویائی نہ دی ہوتی تو لوگ مجھے آج گونگا کہتے، اگر میرے کان سننے سے عاری ہوتے تو آج مجھے لوگ بہرا کہتے، اگر میری دماغ کے اندر مجھے عقل نہ عطا کی ہوتی
تو لوگ مجھے فاتر العقل اور دیوانہ اور پاگل کہتے۔ تو اللہ رب العزت کے کتنے احسانات ہیں، کتنی نعمتیں ہیں جو مجھے عطا کی ہیں۔ تو زبان سے انسان اگر ہر نماز کے بعد بھی مصنون تسبیحات پڑھتے ہوئے، یہ تصور کرتے ہوئے توجہ دھیان سے اگر پڑھے گا تو پروردگار عالم خوش ہوں گے اور نعمتوں میں ترقی ہوگی، نعمتوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ ہم جب اکابرین کے حالات کو پڑھتے ہیں تو ان میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ تو پریشانیوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ان پر مشکل آتی تھی، پریشانی آتی تھی، اس وقت بھی اللہ کے شکر کا دامن ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا تھا۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت بایزید بسطامی ہیں، غالباً ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز جمعہ کی تیاری کر کے نماز جمعہ کے لیے مسجد جا رہے تھے۔ اس زمانے میں لوگ وقت سے پہلے جمعہ نماز کے لیے جامع مسجد حاضر ہوا کرتے تھے، پہل کیا کرتے تھے جامع مسجد میں پہنچنے کے لیے۔ مثال کے طور پر آج کل کے ٹائم کے مطابق 9 بجے، 9:30، 10 بجے جامع مسجد پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں اتنے لباس بھی نہیں ہوا کرتے تھے جس طرح آج کل ہمارے سوٹ کیس بڑے ہوئے ہوتے ہیں کپڑوں سے، الماریاں بھری ہوتی ہیں کپڑوں سے۔ ایک آدھ سوٹ ہوتا تھا جسے وہ زیب تن کیا کرتے تھے، خصوصی طور پر جمعے کے دن، اور خوشبو لگایا کرتے تھے۔ تو وہ بھی خوب تیاری کر کے صاف ستھرا لباس زیب تن کیے ہوئے اور سر پہ دستار باندھے ہوئے اور خوشبو لگا کر، تیل لگا کر جامع مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ایک گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، تو کچے مکان ہوا کرتے تھے۔ دیہاتوں میں آج بھی چلے جائیں تو کہیں کہیں دیہاتوں میں آج بھی وہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ وہ لوگ جہاں گھر ان کے اکیلے بنے ہوتے ہیں، کچے گھر ہوتے ہیں، تو گھر میں جب خواتین جھاڑو دیتی ہیں تو گھر کی جو جھاڑو دینے کے بعد جو خاک مٹی ہوتی ہے اکٹھی ہوتی ہے، جو کوڑا اکٹھا ہوتا ہے، جو چولہے کی راکھ ہوتی ہے، تو اس کو اکٹھا کر کے دیوار کے پار پھینک دیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی اسی طرح تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مکان کی دیوار کے قریب سے گزرنے لگے۔ عین اسی لمحے جب وہ دیوار کے قریب سے گزر رہے تھے، خاتون خانہ نے گھر میں جھاڑو دیا تھا، اور جھاڑو دینے کے بعد وہ کوڑا اکٹھا کیا تھا اور ساتھ ہی اپنے چولہے کی راکھ بھی اکٹھی کی تھی، وہ اس نے دیوار کے پار پھینکی۔ جب وہ دیوار کے پار پھینکی تو اسی لمحے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو وہ ساری راکھ ان کے سر سے ہوتی ہوئی سارے کپڑوں کو رنگین کر گئی، سارے کپڑے خراب کر گئی۔ حضرت کے سر پہ خاک پڑی، حضرت کے سر پہ راکھ پڑی، تو ایک سائیڈ پہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تیرا بڑا احسان ہے، اللہ تیرا بہت شکر ہے۔ تو ایک گزرنے والے نے دیکھا، وہ قریب آیا، کہنے لگا، حضرت یہ شکر ادا کرنے کا کون سا موقع ہے؟ آپ کے سر پر راکھ ڈال دی گئی، آپ کے کپڑوں کو، لباس کو خراب کر دیا گیا، آپ کی دستار کو خراب کر دیا گیا، آپ جمعے کی تیاری کر کے جا رہے تھے اور آپ اس پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ بایزید بسطامی جواب میں فرماتے ہیں کہ بیٹا، جب میرے سر پر راکھ پڑی تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہ سر تو اس قابل تھا کہ اس پر انگارے برسائے جاتے، لیکن میرے رب نے معاملہ ٹھنڈا کر دیا، بجائے انگارے برسانے کے راکھ برسا دی ہے، تو میں اس پر اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ وہ لوگ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ایک اللہ والے بیٹھے ہیں، روکھی اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے لیے ہوئے پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ تو کسی نے دیکھ کر کہا کہ حضرت، لوگ اچھے اچھے کھانا کھانے کے بعد بھی ایسا شکر ادا نہیں کرتے جو چند ٹکڑے پر آپ شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، میں شکر ادا کیوں نہ کروں؟ جب رزق کی تقسیم ہو رہی تھی، جب روزی تقسیم ہو رہی تھی، میرے پروردگار نے مجھے بھلایا نہیں، مجھے یاد تو رکھا ہے، چاہے وہ سوکھے ٹکڑوں کے عطا کر کے کیوں نہیں، لیکن مجھے یاد تو رکھا ہے میرے رب نے۔ میں اپنے رب کا اس بات پر شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہر نعمت پر، ہر بات پر ہم دل کی گہرائیوں سے کہہ دیا کریں، الحمدللہ، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ دنیا جہان کی وہ تعریفیں کوئی کر سکے یا کوئی نہ کر سکے، تیری شان کے مطابق تیری تعریف کوئی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، ساری تعریفیں کسی نے کی ہوں یا نہ کی ہوں، جو تعریف کہلاتی ہے اللہ، وہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔